جو تمام ویورز دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ عظیم و خاص گیسٹ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں، جو گیسٹ جناب علامہ آغا بلال کشمیری صاحب ابھی ہمارے ساتھ کچھ منٹ کے بعد آج ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ تو آپ ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ یوں ہی لائف پر بنے رہیں، کیونکہ ان کے احساس نہ ہو کہ تعداد نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بنے رہیں، ابھی بس کچھ لمحات کے بعد وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے اس لائف کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ گیسٹ پھر سے میں بتا دیتا ہوں کہ جناب علامہ آغا بلال کشمیری صاحب جڑنے والے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یوں ہی لائف پر بنے رہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائف کو شیئر کریں۔ ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ جناب علامہ آغا بلال کشمیری صاحب جڑنے والے ہیں۔ اب سبھی سے گزارش ہے کہ یوں ہی لائف پر بنے رہیں اور اس لائف کو شیئر کریں، جہاں جہاں تک آپ سے ہو سکے اس کو شیئر کریں، اور سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یوں ہی لائف پر بنے رہیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ منظر بھائی ہمارے ساتھ ایڈ ہیں، تو منظر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے فالوورز تک لائف کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر آپ کے سامنے علامہ علامہ آغا بلال کشمیری صاحب آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ ثواب دارین حاصل کریں، جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ذکر حسین کرنا بھی ثواب ہے، اور ذکر حسین نام لینا بھی ثواب ہے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ لائف کو شیئر کریں۔ ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ آئیں گے جو ہمیں اپنی باتوں سے ہدایت دیں گے اور صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے ہم سے کہیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے۔ جو لوگ جڑ چکے ہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہی میں بار بار ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ آپ لائف کو شیئر کریں اور جہاں تک ہو سکے اس لائف کو پہنچائیں، کیونکہ ہمارے کچھ ہی دیر میں گیسٹ جناب علامہ آغا بلال کشمیری صاحب ہوں۔ اور جن لوگوں نے فالو نہیں کیا ہے، کنیز حجت آپ نے بالکل صحیح کہا۔ شکریہ منظر بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ التماس دعا بھائی نے کہا ہے، جو بھی مومن بیمار حال نے، مولا ان کو بیمار اربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مومنات مسلمان ہیں ان کو مولا شفا عطا فرمائے، ان کی ساری پریشانیوں کو آسان کرے، اور جہاں جہاں مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مولا ان کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے حامی و ناصروں میں شمار کرے۔
जाफरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने शेयर किया है। इसका सवाब अज्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। ये मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इसका अज्र ज़रूर देंगे, क्योंकि ज़िक्र हुसैन करना भी सवाब है और नाम लेना भी सवाब है। जैसे कि हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली का नाम भी लेना इबादत और अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। तो जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन होगा वहाँ पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती हैं। और आपको पता है कि इमाम हसन हुसैन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और हज़रत अली से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। तो आज वो भी हमारे साथ आएंगी, क्योंकि तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है वहाँ ज़रूर मौला आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यूँ ही हमारे साथ बने रहें लाइव पर। बस कुछ ही देर के बाद हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान गेस्ट में आपको फिर से बता दूं कि जनाब अल्लामा आगा बिलाल कश्मीरी साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें हिदायत देंगे कि किस जो है ना हमारे लिए रास्ता आसान करने के लिए, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता आसान करने के लिए हिदायत फरमाएंगे। और भाई जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है, अभी रिक्वेस्ट आई है, आज हम किसी को ऐड नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर बाद हमारे गेस्ट जुड़ने वाले हैं। यूँ ही लाइव पे बने रहें। अगर आपका कोई सवाल है गेस्ट के लिए, अलैकुम अस्सलाम, अगर आपको कोई सवाल है गेस्ट के लिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप ही सबसे गुजारिश है कि हमारे जो मौलाना हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जुड़े हैं गेस्ट जनाब अल्लामा आगा बिलाल कश्मीरी साहब। तहे दिल से मैं अपनी टीम की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारी लाइव पर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं भी आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये तौफीक हासिल हुई है वे टू करबला के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आप जो है ना फरमाएं, आप जो है ना महफिल का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अला अलैहि वसल्लम الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلی العظیم. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جنہوں نے ہمیں یہ توفیق حاصل کی ہے آج جو یکم ذی الحج الحرام کا دن تھا اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے لیے ایک نقش قدم ہے جس کے ہم فالوور ہونے چاہیے، خصوصاً یہ معاشرہ، ہمارے جوان جو اس وقت اس آشوب حالات میں بھی اپنے خدا سے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ آج کا دن اتنا عظیم، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج
وہ دن ہے جس دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی آج شادی کا دن ہے۔ یہ شادی جو واقعاً فرشتے بھی آسمان پر جس کی مدح سرائی کرتے ہیں اور جن کی بدولت سے خدا نے ہمیں ائمہ علیہم السلام عطا کیے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بظاہر شادی آج کل کے زمانے میں ایک بہت بڑی سخت اور نگران کنندہ یعنی ہمارے جوانوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہے؟ کیوں آج کل کے لڑکے شادی نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے وقت پر اس عظیم نعمت سے سرشار نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، 30 دن تک آج ان کو واپس آنا تھا، لیکن خدا نے حکم دیا نہیں اور 10 دن آپ کو رہنا ہے تاکہ یہ 40 دن آپ کے مکمل ہو جائے۔ یہ 40 ایک راز ہے، الحمدللہ جس طرح آپ لوگوں نے اس چینل کا نام ہی وے ٹو کربلا رکھا ہے، تو یہ وے ٹو اسی 40 کی ایک نشانی ہے جو ہم سب کو یاد دلاتی ہے اس پیج سے کہ انشاءاللہ اس سال تمام امیدیں لے کر اس مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں، اور آج سے 40 دن بھی رہ گئے ہیں 40 کے لیے، تو خدا انشاءاللہ ہم سب کو وہ 40واں بھی انشاءاللہ نصیب کرے۔ تو یہاں پر چونکہ 40 دن کیوں ہے، جاتے جاتے تو 40 البتہ اگر تاریخ سے دیکھیں گے تو 50 دن ہے، لیکن 10 دن پہلے ہم کربلا میں جا رہے ہیں اس عظیم عبادت کے لیے۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ علی کو لے کر اسی مہینے میں غدیر خم پر جا رہے ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں مینا میں ذبح کے لیے، خدا کی قربانی کے لیے، اور آخری جو 24 ہیں یا اس مہینے کا وہ اہل بیت جا رہے ہیں ان کاذبوں، ان جھوٹوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جو راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ البتہ انہوں نے پھر ہار مان کر ٹیکس دینا شروع کیا، اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت اور صداقت کا باعث ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم گائیڈ لائن دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے، یعنی جہاں جہاں پیغمبر ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، زہرا ہو علیہم السلام، وہاں پر حق ہے، اور جہاں یہ نہ ہو تو وہ سب باطل ہے، چونکہ یہ عید مباہلہ میں ہمیں ثابت ہوا ہے جس کے مسلمان خصوصاً اہل بیت کے ماننے والے سب متفق ہیں۔ تو آئے چلے میں کچھ باتیں، آپ چونکہ پہلا جلسہ ہے آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں جو خود میرے لیے بھی نصیحت کے قابل ہے، اپنے نفس کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سب بزرگان کے لیے، دوستوں کے لیے، دیکھنے والوں ناظرین کی خدمت میں ایسی باتیں ہیں جو واقعاً باعث تذکر ہے آپ لوگوں کے لیے، ورنہ الحمدللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور آپ سے ایک ذکر کرنا ہے کہ آپ یہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو پیغام دیں کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی شادی میں کار دی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا ویورز کو بتائیں کہ یہ جو دہیز دیا جاتا ہے اور یہ لیا جاتا ہے، کوئی پیغام ہماری اس جو ہے نا شیان علی کو دیں کہ جو پیغام آپ دیں کہ دہیز لینا اور دینا کیسا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے یا ویورز جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جہاں تک ہوگا تو میں ان کے جوابات دوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ میری باتیں بہت سارے ویورز کے، بہت سارے ناظرین کے جو ہے سوالاتوں کے جواب بھی ہوں گے،
تو کوشش کریں گے پہلے میں تو انشاءاللہ 10 منٹ بس زیادہ نہیں جی میں جی جی ایک بالکل. گفتگو شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی سوال ہوں گے اس حوالے سے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے. تو دیکھیے یہاں پر میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے چونکہ آج شادی پر میم کیوں لوگ شادی سے گریز کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کیوں آج کل کے ماں باپ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی شادی کے لائق ہے تو فوراً کہہ دیتے ابھی کچھ نہیں کر رہا ہے, ابھی اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس پر ہمیں آج انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ایک عظیم نعمت ہے اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زوجہ ازبن توجہ اللہ بتاج الملک, جو کسی شخص کی مدد کرے یعنی اس کو بیوی دلانے میں یا لڑکی کو شوہر دلانے مدد کرے, پروردگار عالم کل روز قیامت اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھے گا جو بادشاہیت کی نشانی ہوگی, یعنی اس کو اتنا بڑا اعزاز ملے گا. اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ کیوں آج کل کے ماں باپ ہم اس شادی سے بھاگ رہے. دیکھیں میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال میں خصوصاً شادی کے موقع پر نکاح خوانی کے موقع پر اکثر میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شادی جب ہم جاتے ہیں کس لیے کریں, شادی سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ پہلا سوال اگر ہمارے ناظرین قلم کاغذ ہاتھ میں لیے ہے تو پلیز اس کو نوٹ کیجیے گا. اس کو آپ مجلس نہ بنائے, اس وقت اس پیغام کو آپ ایک کلاس روم بنائے, آپ بھی گفتگو کرے, آپ بھی سوال کرے, میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, تاکہ کچھ حاصل ہو. ورنہ مجلس کی طرح ون وے جا کر میں اپنی بات تمام کر کے آپ نکل جائیں. نہیں, آپ لکھیں یہ باتیں. کیوں آج کل کے ماں باپ شادی سے بچوں کو روکتے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر ایک شخص صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائے, جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو فوراً کیا کہتا ہے, اماں مجھے کھانا دے دو, مجھے بھوک لگ گئی, اصلا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, صبر نہیں ہے, پلیز مجھے کچھ دے دو, میں بھوک سے مر رہا ہوں. جب آئے گا اور یہی لڑکا کچھ دن کے بعد گھر آئے تو اماں کہے گی بیٹا کھانا کھاؤ, نہیں مجھے نہیں کھانے کی ضرورت ہے, مجھے بھوک نہیں ہے. دوسرے دن بھی یہی کہے گا مجھے بھوک نہیں ہے, تیسرے دن بھی کہے. اب ماں باپ یہاں پر کتنے بھی یعنی ہوشیار ہو, جو واقعا مربی ہو, وہ دیکھیں گے ہمارا بیٹا اس نے کیا کھایا ہے, یا تو کچھ کھا کر آیا ہے یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے جس پرابلم کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں, ویریفیکیشن کرتے ہیں, ان کے دوستوں سے پوچھو, کہتے ہیں یہ تو دن بھر ڈھابے پر کھاتے رہتا ہے تو رات کو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ماں باپ کوشش کرتے اس کو بند کرنے کی, نہ بیٹا ڈھابے پر نہ جاؤ, یہ کھانا زہر ہے, یہ جسم کے لیے بھی آپ کے لیے خطرناک ہے اور آپ کے ذہن کو بھی خراب کرے گا. کل اگر آپ کو نہیں ملا تو چوری کرنی پڑے گی. تو یہ ماں باپ جب اتنا خیال رکھتے, جب دوسری طرف ہم دیکھتے جو بچہ بھوکا شام کو آتا ہے, بابا کھانا دے دو, تو یہاں پر ماں باپ فوراً کچھ نہ کچھ اس کو یا آملیٹ بنا دیں گے یا کوئی نہ کوئی چیز تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے. تو یہ تو صرف آپ کو جسم کی بھوک ہے, لیکن شادی دونوں کی بھوک ہے. اگر ایک مرد دن بھر یہ جوان کسی لڑکی کو نہ دیکھے, غلط میسیجز نہ کرے, غلط ویڈیوز نہ دیکھے, وہ مبتذل اور غلط فلمیں نہ دیکھے, تو یہ بیٹا فوراً ماں باپ کے پیچھے پڑے گا, بابا مجھے شادی کرنی ہے. کیوں؟ مجھے تو تشنیگی ہے, میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, مجھے جنسی بھی تشنیگی ہے, خدا نے فطرت میں رکھا ہے. اب ہم جاتے کسی مولانا سے, مولانا مجھے شادی نہیں ہو رہی ہے, بیٹا جاؤ روزہ رکھو, جاؤ بیٹا قرآن پڑھو. بھائی اس سے بھوک نہیں مٹے گی, آپ کی بھوک, آپ کو شادی کی ضرورت ہے, یہ فطرت ہے آپ کے اندر. لیکن جب بیٹا شام کو گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے بھوک ہے, تو اس وقت فوراً ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہی بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے, بابا مجھے شادی کرو,
تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ہمارے والدین کے الفاظ کیا ورڈز ہیں، بے حیا، بے شرم، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو اپنے باپ کے سامنے ایسی بات نہیں کر پاتے تھے۔ بابا اس وقت وہ زمانہ تھا، اس وقت ایک ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت آپ کا بیٹا کمبل اوڑھ کر اور چیزیں نہیں دیکھ رہا تھا جو آج دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا آپ پراؤڈ کرو اس بیٹے پر، اس بچے پر آپ خوش ہو جاؤ کہ اس بیٹے نے اپنی روح کو بھی بچانے کی کوشش، اور اپنے جسم کو بھی، اپنی دنیا کو بھی، اور جب کوئی بچہ کہے مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ وہاں جستجو کرو، یہ بیٹا کیوں بے حیا ہے، اس کو کیوں نہیں یہ بھوک لگ رہی ہے، یا تو یہ مریض ہے یا تو اس کو سیکس پرابلم ہے، یہاں نہیں، یہ کسی اور جگہ جا کر یہ پانی، یہ غذا، یہ بھوک ختم کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کتنی اب میں جاؤں گا والدین کی طرف، اب بچے تیار ہے شادی کے لیے، اب بیٹی تیار ہے شادی کے لیے، بابا شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹی ابھی کیا کر رہے ہو، کون سا لڑکا ملے گا، آپ نے اتنا پڑھا ہے، اب لڑکا ہی نہیں مل رہا ہے، اب لڑکے رہ گئے، چونکہ بیچاروں کو گھر بھی پیچھے پڑا ہے، اپنی ضروریات بھی ہے، اب کل کسی کی بیٹی آئے تو اس کی ضروریات بھی ہے، تو کیا کرے گا، یہ شادی کرے گا؟ ہاں کیوں نہیں کرے گا؟ اب میں ایک مثال آپ کی اگر آج کل کے دور میں ہندوستان میں تو آپ کو پتا ہے، یہاں تو قانون سب کو پتا، اگر کل کوئی شرما جی، کوئی حکومت کا ایک ہندو آ کر، ہندو جو مسلمانوں کا قاتل بھی ہو، مثلا وہ کل اعلان کرے کہ میں 1,00,000 دوں گا جو شادی کرے گا، اب سب اپنے اپنے دامن کو دیکھ لے، اپنے اپنے گرے بان پر ذرا نظر کرے، کون شادی نہیں کرے گا؟ جس کی عمر 14 ہوگی رات کو ہی سرٹیفکیٹ بنا کر 15 بنا دے گا، اور جس نے شادی کی ہوگی وہ بھی رات کو طلاق دے گا اپنی بیوی کو، کہے گا صبح 1,00,000 روپے ملنا ہے، لیکن ابھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، دے گا یا نہیں گی، چونکہ ایک شرما جی نے کہا ہے، ایک کمار نے کہا ہے، تو اتنا آپ کو یقین ہے، تو نہ تو کسی کے پاس فرصت ہوگی، نہ مولوی صاحب کے پاس فرصت ہوگی نکاح خانے کے لیے، نہ تو الحمدللہ کشمیر میں وازوں کے لیے تو کوئی فرصت نہیں ہوگی، جو ابھی آپ کہہ رہے تھے دہیج، دیکھیے کتنا دہیج، 1,00,000 مل رہا ہے، 10,00,000 کا دہیج آئے گا، تو یہاں پر کہاں گئی وہ نوکری، کہاں گیا وہ بچے کا ابھی اپنے ٹانگوں پر نہیں ہے، اب کہاں گیا بیٹی یہ کیا کھلائے گا، نہیں جاؤ۔ اب دیکھو قرآن کی جو میں نے آیت سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، قرآن ہم سے کہتا ہے 1400، نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، نہ تو کوئی حدیث ہے، کل کہیں گے جناب یہ حدیث غلط ہے، کل حدیث صحیح ہے، نہیں، اب یہاں پر خود اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو رہا ہے ہم سے، فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خدا کہتا ہے اے میرے بندے آپ نکاح کرو، اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، میں آپ کو غنی بناتا ہوں۔ ارے خدا کہہ رہا ہے، کوئی شرما جی نہیں کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، خدا کہہ رہا ہے آپ نکاح کرو، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اب دیکھیے یہی جوان، یہی لڑکی اگر 10 بجے سونے والی ہو تو اپنے والدین پکاریں گے بیٹی ذرا پانی دے دو، نہیں اٹھے گی، سو جائے گی۔ یہی لڑکا جو رات کو 10 بجے آتا ہے، نہیں پھر پتہ نہیں کب کھاتا ہے، لیکن جب شادی ہوتے ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے 8 بجے سے پہلے گھر پہنچتا ہے، نہیں اب کسی کی ذمہ داری ہے، اگر خود بھوکا رہے گا لیکن جو گھر میں لائی ہے جس کی بیٹی، اس کو کھلانے کے لیے کتنی وہ سٹرگل، کتنی محنت کرے گا۔ اور یہی لڑکی جو اپنے والدین کے لیے 10 بجے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر 2 بجے رات اس کا شوہر کہے ذرا مجھے پانی دے دو، فوراً اپنی نیند چھوڑ کر پانی لینے جائے گی، تو یہ فضل ہے خدا کا، آپ صرف پیسہ نہ دیکھے، سب سے بڑا رزق جو ہے وہ ہے سکون قلب، وہ ختم ہوا ہے آج شکار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بھی کشمیر میں روز بروز لڑکے خودکشی کر رہے ہیں، کبھی پھانسی لگا رہے ہیں، کبھی دریا میں اپنے آپ کو گرا، کیوں؟ جب والدین نے وقت پر اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا۔ کل یہی بیٹا اگر کسی کی بیٹی ہوتی اس کے گھر میں بچے ہوتے تو حد عقل اپنی تمام مشکلاتوں کے باوجود ان بچوں کے لیے، اس بیوی کے لیے زندگی کرتا،
لیکن کیا دیا ہم نے آج کے بچوں کو؟ لہٰذا یہ سب سے بڑی نعمت ہے شادی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین کو دی۔ تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ تاکہ دیکھو اتنے پرہیزگار وہ بھی شادی کر رہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، سر نیچے رکھ کر چلتے ہیں، بھائی شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں بابا، امیر المومنین علیہ السلام سے بڑا کوئی پرہیزگار ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں متقی ہے؟ جب انہوں نے شادی کی تو آپ کون سے دیندار اور پرہیزگار ہو؟ آپ کہتے ہو مجھے شادی نہیں کرنی ہے، جیسے دوسرے جوانوں کو اس طرح سے ورگلاتے ہیں کہ لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو مجھے یہ گزارش ہے، قرآن کی آیت ہے کہ آپ شادی کرو، خدا آپ کو فضل سے بن گائے۔ اور جو چیزیں اس وقت ہمارے معاشرے میں الحمدللہ، اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو اس کے حوالے سے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ یہ صرف میں کہہ رہا ہوں اہمیت شادی کی یہ ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو غنی بناؤں گا، یغنیہم اللہ من فضل، اور کسی کے فضل سے نہیں، ایم پی پی اے ان کے فضل سے، میں اپنے فضل سے آپ کو غنی بناؤں گا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ جو ہے نا آغا صاحب، بہت خوب، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ آپ نے جو بھی کہا سب حقیقت تھی، اور ذاتی زندگی میں یہی پیش آتا ہے کہ لوگ شادی نہیں کرتے، اور یہ ہمارے یو پی اتر پردیش کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے بہت زیادہ خوبصورت آپ نے جو ہے نا بیان کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ دہیز لینا اور دہیز دینا، کیونکہ آج کے دور پر ماں باپ زیادہ تر کیسز مل رہے ہیں کہ دہیز کے چکر میں بوجھ میں اتنے دب جاتے ہیں کہ اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں پیسہ بھی دیتے ہیں اور دہیز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل غلط ہے۔ تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی، جیسے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ حضور نے بی بی فاطمہ زہرا کو دہیز دیا تھا، یہ ساری چیزیں جو چکی وغیرہ دی تھی، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دہیز میں دیا تھا۔ تو اسی کے اوپر جو ہے نا سوال ہے، تو آپ جو ہے نا تھوڑی سی ہدایت فرماتے ہیں۔ میں بہت ایسے، البتہ جہیز کے بارے میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے، ہمارے اساتذہ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے، اور خصوصاً ہندوستان جہاں الحمدللہ علماء کا مرکز ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں اخباروں میں، کتابوں میں، سب کچھ ہمارے ذہن میں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے دہیج دینا حرام ہے، دہیج لینا حرام ہے، تو کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی کمی ہے۔ اگر خود لڑکی کا باپ، کیوں وہ دہیج دے گا؟ اگر اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اس لڑکی کے لیے پوری زندگی محنت کی، اب اس لڑکی کو کسی گھر میں بیچنے کے لیے یہ کیا رشوت دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہا ہے؟ تو آج کل جو ٹرینڈ آیا ہے نا نیا، تو اس میں ایک مصیبت یہ آئی ہے کہ آج کل کے لڑکے تیار ہے کہ دہیج نہ لے۔ تو یہ دہیج کون دیتا ہے؟ خود والدین دیتے ہیں، خود لڑکی کے ماں باپ اس میں ملوث ہے۔ بابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہیں ہمسایہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی نصیحت کی، بیٹا جب بھی آپ لوگوں میں کوئی کام کرو تو خدا کو نگاہ میں رکھو، لوگوں کو مت دیکھو۔ آپ زیادہ کھانا کھلاؤ تب بھی کہیں گے دیکھیے اسراف کیا ہے، کم کھلاؤ کہیں گے دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگوں کی باتیں ہم نے ختم کی ہے۔ دہیج کا مسئلہ تو الحمدللہ علماء نے بحث کی ہے، علماء نے فرمایا۔ میں یہاں پر ایک داستان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کا جو ہے کانفیڈنٹ بڑھ جائے۔ ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ابھی شکر گزار ہے ان سب کے کہ الحمدللہ یہ ہمارے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پیج کے، آپ لوگوں کی الحمدللہ میں بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ایک داستان میں آپ کی خدمت میں جو استاد محترم علامہ محسن قراتی حفظ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ داستان بہت ہی بہترین داستان، اس میں درس بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی نصیحت ہے۔
آپ دہیج کے چکر میں نہ رہو، اپنے بچے کو اپنے بچی کو متقی بناؤ، تربیت کرو بچوں کی، پھر آپ دیکھو خدا کس طریقے سے ان کی حفاظت کرے گا اور آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے کہ خدا اس راستے سے آپ کو دے گا جس کا آپ کو کنسپٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلے داستان کی طرف، الحمدللہ سب سن رہے ہیں۔ تو داستان اس طرح ہے کہ ایران میں ایک بزنس مین تھے، بہت بڑے آدمی تھے، رچ آدمی تھے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا۔ تو اس کا بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب تعلیم پڑھ کر آیا تو اب باپ نے کہا بیٹا اب تو آپ بڑے ہو گئے ہو، اب الحمدللہ آپ کی شادی کرنی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم شادی کریں گے۔ تو اس لڑکے کو کہا بیٹا آپ کی شادی ہو رہی ہے تو ایران میں، کہا اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں امریکہ میں کروں گا۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ کہا یہاں اتنی لڑکیاں، کہا نہیں اب شادی کرنی ہے تو میں امریکہ میں کروں گا، میں یہاں شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک مصیبت بھی ہے جب والدین صرف تعلیم کے پیچھے ہو، جب والدین کہیں کہ ہمارا بیٹا اس سکول میں جائے اس سکول میں جائے لیکن تربیت کا کوئی خیال نہ رکھے تو نتیجہ ایسا ہی نکلے گا کہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آدمی اس نے کہا گیا اب استانوں پر، پیروں کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، تو پھر بھی بیٹا نہیں مان رہا۔ اب الحمدللہ ایک سفر ان کا ہوا مشہد مقدس، انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے امام رضا صلوات اللہ علیہ کی زیارت۔ تو چلے گئے دونوں، وہاں پر باز سازی، فارسی میں کہتے ہیں باز سازی، یعنی ابھی کام ہو رہا تھا، جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے وہ فوٹو یا ویڈیو، رہبر معظم اندر جاتے پھر وہ اس کی وہ چادر اٹھاتے صفائی کرتے، اسی طرح اس دن باز سازی ہوتی۔ چونکہ یہ بڑے بزنس مین تھے، اس کو سب جانتے تھے، اس کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ اب اس کا بیٹا بھی گیا، جب اندر چلے گئے تو اب اس نے اندر زری میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ مجھے کچھ تبرک دے دو۔ اس نے کہا یہاں تو کچھ نہیں، کہا وہی خاک اٹھا کر دے دو۔ تو اس نے ادھر ادھر ڈھونڈ کر ایک کاغذ میں لپٹا اور اس کو وہ دے دیا، کہا لیجئے۔ اب وہ لے کر چلا گیا تو الحمدللہ جب باہر نکلا تو اب باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا اب کہاں شادی کرنے؟ کہا امریکہ میں۔ کہا یہاں بھی اس کا علاج نہیں ہوا تو اب کس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ لیکن جب یہ گھر آئے، یہ سو گئے، صبح اٹھا تو بیٹے نے کہا بابا اب میں ایران میں ہی شادی کروں گا۔ کہا ماشاءاللہ امام کی دعا قبول ہوئے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے اب شادی تو ایران میں کرنی ہے تو میں لڑکی دیکھوں؟ کہا نہیں، اب جو لڑکی میں کہوں گا اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ اب باپ نے کہا بیٹا اب تو کرنی ہے تو ہم الحمدللہ بڑے لوگ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اگر ایران میں چاہتے اب تو میں اسی جگہ شادی کروں گا جہاں کا ایڈریس میں آپ کو دوں گا۔ تو باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اپنی گاڑی میں بیٹھے تو چلتے چلتے مشہد کے ایک دور دراز گاؤں میں پہنچے، بہت ہی دور۔ تو اب باپ اس سے کہہ رہا ہے بیٹا اب شادی تو کرنی تھے، اپنے میں کرتے، ہم تہران میں جاتے بڑے لوگوں میں، یہاں کیوں؟ کہا نہیں بابا یہاں ہی مجھے شادی کرنی ہے۔ تو جیسے وہاں پہنچے تو ایک جھونپڑی جیسا گھر تھا، تو اس میں یہ گاڑی باہر روکے، اب اندر چلے گئے تو اس نے کہا کہ جناب آپ کا نام یہ ہے؟ جی۔ آپ کی یہاں بیٹی ہے؟ کہاں؟ کہا ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے۔ وہ بندے خدا بہت تعجب ہوا، اس کو حیران ہوا یہ کیا ہے۔ تو اب وہ اپنی بیٹی کو بھی مسخرہ کر رہا ہے، دیکھو بیٹی آج تک تو کوئی نہیں آیا، اب دیکھو آیا ہے تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ تو بیٹی بھی اب بیچاری پریشان ہوئی کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ تو جیسے انہیں کہا کہ جناب ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب واقعاً کہا ہم کر۔ اب باپ اس بیٹے کو کہا بیٹا یہ تو غریب ہے، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہا بابا ہم تو امیر ہے، ایک گھر ان کے لیے دے دیں گے۔ کہا یہاں تو فرش نہیں ہے۔ کہا ہمارے پاس تو ہے کمپنیاں، شرکتیں ہیں، ہم قالین ان کو دے دیں گے۔ کہا بیٹا یہاں ان کے لیے چلنے کے لیے کوئی سواری نہیں۔ کہا ہمارے پاس تو اتنا ہے، گاڑی ان کو دیں گے۔ دیکھیے لڑکا کہہ رہے اپنے باپ کو، دیکھیے کتنا ہے۔ اب لڑکی نے، چونکہ ایران میں ایک رسم ہے کہ وہ اب پھر لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، مزاج ایک دوسرے کا پہچانتے ہیں۔ تو
لڑکا اٹھا اور لڑکی نے کہا مجھے لڑکے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اب جب الگ کمرے میں ان کو لے گئے تو لڑکی کہہ رہی آپ سچ مچ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آپ نے مجھے دیکھا کبھی؟ کہا نہیں۔ کہا سچ بتاؤ، خدا کی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مجھے پیدا کیوں میری خاص؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ پسند ہو، مجھے آپ کے ساتھ نے کہا آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا نام بھی نہیں چاہتی، کیوں آپ؟ کہا نہیں مجھے۔ جب لڑکی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے اس کا راز نہیں بتائیں گے، تو لڑکے نے اپنے جیب سے کاغذ نکالا۔ جیسے ہی کاغذ اس کے ہاتھ میں آیا تو اب یہ لڑکی کو دکھا رہا ہے کہ میں یہاں نہیں آتا، لیکن اس کاغذ نے مجھے یہاں لایا۔ لڑکی نے جیسے ہی کاغذ کو دیکھا تو لڑکی کہہ رہی ہے تم قبر میں اترے؟ اللہ اکبر۔ کہا نہیں۔ تو یہ کاغذ تو میں نے 1 سال پہلے 6 مہینے پہلے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ڈالا تھا۔ اب عبارت دیکھیے، لڑکی نے اپنا نام لکھا، ایڈریس لکھا، نیچے لکھا تھا السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا۔ آغا میں لڑکی ہوں، بالغ ہو چکی ہوں، اب چونکہ میرے گھر میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں آتا ہے میری خواستگاری کے لیے، یہاں تک تو میں نے صبر کر لیا، لیکن پتہ نہیں اس کے بعد میں گناہوں میں نہ پڑ جاؤں، لہذا آپ میری وصالت کیجیے۔ تو یہ عبارت جب دیکھی تو لڑکی نے اس کو چوما اور کہا کہ واقعاً آقا نے میری عزت رکھ لی۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اس کو بھیجا۔ دیکھیے اپنی عزت کی برقرار رکھی، اپنی تربیت اچھی تھی، لہذا خدا نے ایک ایسا گھر اس کو بھیجا کہ جہاں پر واقعاً لا یحتسب، اس کا کنسپٹ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا۔ لہذا امام رضا علیہ السلام، ہم آج اس شب میں ہم عرض کریں گے آغا ہم بھی تو آپ کے زائر ہیں، کتنے بڑے زائر ہیں۔ اگر ایک نجس پانی سمندر سے جڑ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہم کہیں گے کہ ہم آگا کے باغیچے کے وہ پانی ہے جس میں بہت ساری ملاوٹیں ہیں، لیکن پھر بھی جب یہ پانی سمندر سے جڑ جائے گا تو کتنا زلال بن جائے گا۔ لہٰذا ہم واسطہ ہے، ہمارا دامن، ہم کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دامن پکڑو گے ان کا لن تضلوا من بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میں جوانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، مولا آپ کی مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کے دیکھا دیکھی میں نہ جاؤ، چشم در چشمے میں نہ جاؤ۔ آپ دیکھو آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، اس حساب سے آپ لڑکی ڈھونڈو، اس حساب سے آپ لڑکا دیکھو۔ نہ آپ اونچے گھر کا دیکھیں، نہ آپ نیچے گھر کا، بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے آپ خرچ بھی کرے اور کوشش کرے کہ کل یہ جو اس وقت فرہنگ بن رہا ہے، کلچر بنا یہ دہیج دینے کا، کل امام زمان علیہ السلام پکڑے گا ہمیں کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے لیکن ہمسائے کے پاس ایک سوٹ دینے کے لیے نہیں تھا، یہ بیٹی گھر میں پڑی رہی، اور اس کے گناہ گار ہم ہیں۔ چونکہ میں نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا سامان دیا دہیج میں، اور میرا ہمسایہ جو 1 لاکھ بھی بہت مشکل سے حاصل نہیں کر پاتا ہے، لہذا کل امام کے سامنے ہم جواب کو ہے۔ آج کی چھوڑے، یہ دیکھیے کورونا وائرس، خدا انشاءاللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ کتنی لوگ ہمارے سامنے، کتنے جنازے نکل گئے، چھوٹے بڑے بوڑھے، لیکن پھر بھی ہم سنبھل نہیں پا رہے، پھر بھی ہم دیکھا دیکھی کے چکر میں ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اہل بیت کا راستہ چن لیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے کہا ہے اس راستے کو لے لے، کبھی لن تضلوا من بعدی ابدا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کبھی آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت زہرا انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ہوگا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں کیا فرماتے ہیں، لوگوں آپ نے قرآن کو پس پشت رکھا ہے،
یہ قرآن جو خدا کی کتاب ہے آپ نے اس کو اپنے پیچھے رکھا ہے، لہذا اس لیے آپ لوگ گمراہی کا سب سے بڑا جو انسان کی ذلت اور پستی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کے دامن پکڑنے شروع کیے. جس طرح میں نے ابھی عرض کی، یہ سورہ مبارک کی جو آیت میں نے پڑھی کہ خدا کہتا ہے آپ نکاح کرو میں تمہیں غنی بنا دوں گا. کوئی شرما جی کوئی ورما جی آپ کو غنی نہیں بنائے گا، خدا آپ کو غنی بنائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اللہ جو آپ نے بہت اچھا بیان دیا. آغا صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک اگر آپ کی اجازت ہو، ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آغا صاحب سوال یہ کہ آواز کا پردہ لڑکیوں کے لیے کیا وہ بنا چہرے دکھائے سوشل میڈیا پر حدیث بیان کر سکتی ہیں؟ یہاں پر جو ہے نا لڑکی کا چہرہ جو چھپانا واجب ہے اس کو پہلے ہم دیکھیں. یعنی لڑکی کو چہرہ چھپانے کے لیے حدود معین ہے. اگر ان حدودوں کی رعایت کر کے لڑکی سوشل میڈیا پر آ جائے لیکن کوشش کرے اپنی آواز کو نازک نہ بنائے. یہ بھی ایک، اب یہاں پر صرف پردہ چہرے کا نہیں ہے، پردہ آواز کا بھی. اور دوسری بات، آپ آج کل آپ نے سنا ہوگا آج لڑکیاں جو پردہ کرتے ہیں اس میں بھی 5-6 وہ نیا ڈیزائن بناتے ہیں. تو یہ پردہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے لڑکے اٹریکٹو ہوتے ہیں. اگرچہ آپ کے بال نہیں دکھ پاتے لیکن جو حلیہ آپ نے بنایا ہے اس حلیے کی وجہ سے شہید مطہری اللہ مقام فرماتے ہیں انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں زبان کی دو قسم، ایک قول ہے جو میں بھی بات کریں، ایک حال ہے. آپ منہ سے نہیں کہہ رہے ہو میرے پیچھے پڑو، بلکہ آپ اس طرح اپنا لباس پہنتے ہیں کہ خود بخود لڑکے آپ کو دیکھنے کے لیے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہاں پر حجاب لگا کر اسلام نے جو شرعی حدود کے وہ اتنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی پھر جو سوشل میڈیا پر حدیث بیان کی بھی کوشش کریں، اپنی آواز کو بھی آپ موٹا کریں، یعنی نازک آواز سے حدیث بیان نہ کرے، تاکہ آواز میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے مخاطب کہا کہ اپنے ازواج کو کہے کہ اپنی آوازیں کم رکھے. کیوں؟ جوانوں کے دل بیمار ہیں. یہ ایک ہیلو سے ایک جوان تباہ ہو جاتا ہے. تو آپ حدیث کی بات کر رہے ہو، ایک ہیلو سے ایک مثلا کسی وقت آپ نے کال کی تو کسی لڑکی کے نمبر پر رانگ ہو گیا تو اسے ہیلو کیا آپ پیچھے پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس آواز نے اس کو تباہ کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہو حدیث کی بات ہے، یہاں تو ہیلو سے تباہ ہو رہے ہیں. کتنے جوان پیچھے پڑتے ہیں پھر ان لڑکیوں کے. پھر آپ دیکھیے لڑکیوں کی حالت کیسی ہوتی ہے. لہذا پردہ صرف چہرے کا نہیں ہے، پردہ آواز کا ہے، اپنی آنکھوں کا ہے. اب کوئی پورا مقنع لکھا کر اب آنکھوں کو اس طرح میک اپ کرتی ہے، واقعا آنکھوں سے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے لڑکے. تو یہاں پر پردے کا مطلب یہ کہ آپ اس طرح سے معاشرے میں سوشل میڈیا پر کام کریں دوسرے آپ کی طرف اٹریکٹو نہ ہو جائے. تو بہرحال باقی تو فقہاء اس سے بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. آغا صاحب آپ نے بہت ہی اچھا جو ہے نا لوگوں کو پیغام دیا. تو دوسرا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ مطلب پیش کروں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ لڑکیاں خوشبو لگاتی ہیں تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے خوشبو لگائی تھی. جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ حضرت علی جو پیسے لائے تھے 480 کچھ ایسے لائے تھے درہم، تو انہوں نے کہا تھا کہ خوشبو لگا دیجئے فاطمہ کے. جو خوشبو لگائی تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں لڑکیاں خوشبو لگا سکتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جو بھی کام کرے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. لیکن یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر زہرا سلام علیہ نے خوشبو لگائی جو سنت بھی ہے تو کیا وہ بازار میں نکلی؟ تو کیا وہ نامحرموں میں بیٹھی؟
تو کیا وہ اس جگہ سے گئی جہاں سے نامحرموں کا چرچا رہتا ہے؟ چاہے اپنے کزنز ہو، چاہے ہماری فیملی ہو جہاں پر نامحرم ہو، کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں پر استعمال کیا؟ ہاں، خوشبو لگانے کے لیے روایت ہے، آپ نماز میں عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ تو آپ کی 2 رکعتیں 70 رکعتیں کے برابر۔ لیکن اگر نامحرم، توجہ رکھیے حدیث بھی ہے، اگر آپ نے خوشبو پرفیوم لگایا اور آپ کی سمل ایک نامحرم تک پہنچی تو یہ 70 زناہوں کا بدتر اسے سزا ہے آپ کو۔ اب یہاں پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہو، زہرا نے لگایا تو زہرا کہاں، کس بازار میں گئی؟ تو حضرت زہرا سلام کس نامحرم کے پاس گئی؟ تو حضرت زہرا کس دکان پر گئی، کس مارکیٹ میں گئی؟ اگر ہم آج دیکھتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کالجوں میں ہر جگہ جوائن ہے، تو یہ اپنے آپ کو خوشبو لگائے تو روایت ہے کہ اگر یہ خوشبو، اگر یہ سمل ایک نامحرم سنگے تو 70 زناہوں سے بھی بدتر اس کا یہ جو ہے سزا ہے۔ تو آپ پلیز ہمارے بچے، ہمارے جو خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں، خدا را زہرا سلام علیہ کی آپ روش لے لیں، لیکن زہرا کی طرف رہے۔ تو کیا اس بی بی نے نہیں فرمایا تھا جب عبداللہ بن مکتوم گھر آئے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بابا جان میں پہلے چادر رکھوں؟ کیوں؟ کہا آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے۔ کہا بیٹی یہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا میں تو دیکھتی ہوں، میرے پاس تو آنکھیں ہیں، اس کے پاس اگر آنکھیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کتنی رعایت کرتے تھے، تو آپ کتنا رعایت کرتے ہو؟ اب یہاں پر چونکہ پہلا جلسہ ہے، شاید کہیں گے مولوی صاحب تیز کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے یہاں ہمارے بچی اور بچیاں کزنوں کے ساتھ، کزنز کے نام پر کتنا ناجائز ہو رہا ہے۔ نہیں جی، آپ کا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اسکوٹیوں پر، دوسرے جگہوں پر، بازاروں میں ان کے ساتھ گھومنا چلنا، یہ کس کی روش آپ اپنا رہے ہو؟ یا تو آپ حسینی بنو تو یزیدیت کا آپ کو ہر وقت مقابلہ کرنا ہوگا، یا یزید بنو تو چھوڑے، آپ کو کسی جگہ مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ وسط میں نہ رہو، ادھر بھی ادھر بھی۔ منافقین سے خدا بہت بیزار ہے، لہذا حسینی بنو، حسینی جیو، حسینی مرو، تو یہ ہماری زندگی بھی کا بھی مقصد بھی ہے اور ہماری آخرت کا بھی۔ جس طرح ہم زیارت عاشورہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، پروردگارا ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس نقش قدم پر ہو جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ تو دعا کرو جوانوں، دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خصوصاً بزرگان، دعا کرے اپنے بچوں کی عاقبت کے لیے۔ واقعاً آج بدبخت ہو رہا ہے معاشرہ، کیوں؟ ہمارے والدین، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، کیا وجہ ہے، یا آپ سوال نوٹ کیجئے گا، کیا وجہ ہے کہ آج کل بچے تنہائی کے شکار ہوئے ہیں؟ کیوں آج کل بچے ماں باپ سے اپنے راز سیکرٹس نہیں بتا رہے؟ کیا وجہ ہے آج کل باپ خودکشی کر رہا ہے اور بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اپنے والدین سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ حتیٰ دین کی تو بات ہی نہیں ہے، جب والدین سے دور ہو تو یہ کبھی بھی دین سے قریب نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پر ایک مفصل گفتگو ہوگی، اگر آئندہ موقع ملا آپ کی خدمت میں تو ضرور ہمارے والدین یہ سنیں کیا وجہ ہے کہ آج کل بچے ہم سے دور ہو رہے۔ کیا یا سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، یا خود ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے؟ تو یہاں پر نوٹ آف انٹروگیشن میں لگا دیتا ہوں، کیوں ہمارے بچے آج کل گمراہ ہو رہا ہے؟ تو گمراہی کے سبب کبھی ہم تو نہیں ہیں، یا ہمارے جو اس وقت بہیو، ہمارا رفتار ہے بچوں سے، کیا وہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعا ماں باپ کو یہ پتہ چلے تو دیکھیے ہمارا معاشرہ کھل جائے گا، کلی ہمارے ہاتھ میں، اس کو مرجھانے نہ دیجیے گا۔ ہم باغیچہ کے باغبان ہیں، لیکن اگر باغبان وقت پر اس باغ کا خیال نہ رکھے تو یہ یقین رکھے کہ یہ باغ جلد سے جلد نابود ہو جائے گا۔ تو
تو انشاءاللہ اس پر پھر کبھی مفصل گفتگو ہوگی آپ کی خدمت میں۔ آغا صاحب ایک سوال اور ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے، ویسے ان کو جواب آپ کے جو آپ ابھی بتا رہے تھے اس میں ہی جواب بھی تھا، تو پھر بھی اگر وہ مجھ سے نہ کہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اگر شادی کے لیے ماں باپ راضی نہ ہو اور بچہ گناہ کو انجام دے رہا ہو تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر بچہ شادی کے لیے تیار ہے لیکن ماں باپ تیار نہیں ہے تو اتنے راستے ہیں ہمارے پاس کہ ہم حلال طریقے سے اپنے آپ کو اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ تیار نہیں ہے تو ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا تو خود غرض ہے ماں باپ، یا تو ماں باپ اسی دیکھا دیکھی کے چکر میں ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں گے، یا ماں باپ اس جگہ چاہتے ہیں جہاں ان کو کچھ ملنے کی لالچ ہو، یا یہ بہت ساری ریزنز ہیں، ہم ایک ہی ریزن نہیں کہہ سکتے۔ یا ماں باپ نہیں چاہ رہے کہ بیٹا اس جگہ شادی کرے، اب وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ پاتے ہیں، اب وہ انڈائریکٹلی اس کو انکار کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر لڑکا گناہ میں ملوث ہو گیا تو یہ گناہ اس کی خود اپنی ذمہ ہے، خدا نے آپ کو طاقت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب روز قیامت ایسے جوانوں کو لائیں گے، خدایا ہم خوبصورت تھے اس لیے ہم نے گناہ کیا، کہیں گے یوسف کو لاؤ ذرا دیکھو اس سے خوبصورت آپ تھے، اس نے تو گناہ کے تمام اسباب اس کے سامنے تھے لیکن پھر بھی خدا کے سامنے اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں، میں عزیزوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو حضرت یوسف اعلیٰ نبی علیہ السلام جب کنویں میں اس کو ڈالا گیا، کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے ڈالا، کسی غیر نے نہیں ڈالا، کسی یہودی نے نہیں ڈالا، بھائیوں نے ڈالا۔ جب کنویں میں گئے تو نیچے ہنس رہے ہیں، تو اب فرشتہ آیا، یا نبی اللہ آپ تو مسکرائے، کہا میں مسکراؤں اپنے آپ پر، کہا کیوں؟ کہا میرے ذہن میں یہ تھا، میرا کنسپٹ یہ تھا جس کے 11 بھائی ہو بھائی اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہی بھائی مجھے کنویں میں ایک دن پھینک دیں گے۔ آپ کس کے سپورٹ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہو؟ باپ آپ کے کام آئے گا، ماں آپ کی، آپ اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، متقی بناؤ، خدا سے دعا کرو، ماں باپ کے دل نرم ہو جائیں گے، آپ کی شادی ہو جائے۔ آپ اٹھ کر جا کر کسی لڑکی سے گناہ کریں گے تو ماں باپ کی غلطی کہاں سے ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بھی متقی نہیں بنایا تو آپ نکلے ہو شادی اس کے لیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی سیکس نہیں ہے آپ جا کر کسی لڑکی کے ساتھ اپنی یہ تشنگی ختم کرو، یہ پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ اگر رات کو سو جائے، صرف سو جائے بستر میں، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ رات بھر عبادت کرے، اس کے برابر بھی اس کے ثواب نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے۔ وہ رات بھر کتنی نمازیں پڑھے لیکن وہ سکون نہیں ملے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کہتا ہے شادی میں۔ لہٰذا یہ گناہ اس کے سر، البتہ وہ بھی ذمہ دار ہے، خدا ان کو بھی پکڑے گا، لیکن آپ گناہ کر کے اپنے ماں باپ کے دوش پر چڑھیں نہیں، ایسی بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سب اپنے اپنے اعمال میں خود ذمہ دار ہے۔ خدا نے کہا آپ صبر کر لیتے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ ماں باپ سے ریکویسٹ کرتے، آپ دوستوں کو لاتے بیچ میں، کتنے راستے تھے، بس آپ نے فوراً کہا، ماں نے نہیں کہا فوراً نکل گئے اور گناہ کیا؟ نہیں، ایسی بات۔ یہ آج کل کے جوان بہت زیادہ چالاک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے تم مکر کتنا کرو میں اس سے بھی بڑا ماکر ہوں، لہٰذا خدا کے سامنے کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ لہٰذا آپ کوشش کریں، ماں باپ سے بات کریں، ماں باپ کو وسیلہ بنائیں، اپنے جو مسجد کے امام ہیں، اپنے جو بھی ماں باپ کے ساتھ زیادہ ریلیشن رکھتے ہیں، دوستان ہیں، ان کو آپ بیچ میں لائیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ لیکن گناہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ گناہ سے آپ کے والدین بھی پھر پریشان ہو جائیں گے اور آپ کا آخرت بھی تباہ ہوگا۔
آغا صاحب، آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ لوگ اس ٹائم اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ آج کل یہ بہت چل رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا بولیں گے کہ وہ کیسے اس سے بچیں کہ اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو؟ آج کل تو بہت کامن ہے کہ اگر محبت میں دھوکہ مل گیا تو ڈپریشن، کسی نے یہاں دھوکہ دے دیا تو ڈپریشن، تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اس کا آنسر آپ مطلب کیا دیں گے کہ اس کا کوئی ایسا بتائیں سولوشن کہ لوگ ڈپریس نہ ہو؟ البتہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے ایک مفصل گفتگو ہونی چاہیے کیوں لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. اب میں نتیجہ آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، چونکہ اس کے لیے ایک بہترین گفتگو ہے، اس کے لیے راستہ ہے جس راستے کو ہم اپنا کر اس ڈپریشن سے نکل. سب سے قرآن کہتا ہے، جو پروردگار عالم ہمارے تک ہدایت کی تک، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف خدا کا ذکر ہے جو انسان کو ہر ڈپریشن سے، ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زیارت بھی، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں مر جاتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے پیچھے وہی ہے کہ ہمیں ابھی تک علامہ اقبال کی بہت اچھی وہ ایک نظم ہے کہ ہمیں سب کچھ ملا لیکن خدا نہیں ملا. ایک شخص کو کہہ رہے تھے، وہ نکلا دن میں، کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے خدا ہی نہیں مل رہا ہے. نہیں بھائی، خدا نہیں مل رہا، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہو، اپنے آپ کو ڈھونڈو پھر خدا مل جائے گا. ہمیں اپنا آپ ہی گم ہو گیا. علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ، جو اپنے آپ کو پہچانے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. جا دیکھیے. وہ آغا صاحب، میں آپ سے بہت بہت معذرت چاہوں گا، پتہ نہیں یہ کیا پرابلم ہو گئی کہ بالکل یہ میرا یہ لائیو بالکل بند ہو گیا. تو میں بہت 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 زیادہ انسٹاگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے، اسی لیے شاید بند ہو گیا. جی میں بہت زیادہ معذرت چاہوں گا کہ ایسا ہوا، ہمارے ویورز بھی. تو آپ جو ہدایت ہمارے انشاءاللہ دلوں کو ڈپریشن کرے. کے بارے میں ہم ایک مفصل گفتگو کریں گے اپنے جو ہے آڈینس ویورز کے جو ہے انشاءاللہ خدمت میں قرآنی راہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دے دوں گا مفصل، والدین کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی انشاءاللہ. پھر ایک دن اس پر مفصل گفتگو ہوگی. اگر کوئی دوسرا سوال ہو جو چھوٹا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں. تو ڈپریشن کے لیے کوئی اور آپ پروگرام رکھیے تو اس میں ہم مفصل قرآنی حوالے سے کیوں انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور کیسے اس وقت ان حالات میں انسان مقابلہ کرے اس ڈپریشن کا اور خدا سے جو ہے متمسک ہو جائے. حضور بس ایک آخری سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ. جی جیسے کہ اگر ماں باپ شادی کے لیے راضی نہیں ہیں اور بچے نے 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو بتا دیا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور ماں باپ راضی نہیں ہیں اور وہ تب بھی شادی کر لیتا ہے، پر ماں باپ ابھی بھی اس کو اپنا نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ بتائیں کہ یہ دراصل جو ہے نا ماں باپ کا ناراض بھی ہیں اور اس نے شادی بھی کر لی ہے، تو یہ دراصل غلط ہے؟ دیکھیے، اصل وجہ یہ کہ اگر لڑکا یہ کام کرے، لڑکا اپنے ماں باپ کی اجازت 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ حتی 1000 دفعہ بھی مانگے، یہاں 3 دفعہ نہیں ہے، پھر وہ شادی کر لیں، تو یہاں پر جو فقہا اس وقت فرماتے ہیں لڑکی کے ماں باپ خصوصاً کو راضی ہونا واجب ہے. اگر لڑکی کا باپ راضی نہیں ہوا تو یہ شادی جو ہے یہ حرام ہے، یہ باطل ہے بالکل، چونکہ ولی کی اجازت کے. لیکن اگر لڑکے کے ماں باپ ہیں تو شریعت یہاں پر زیادہ وہ سخت نہیں ہے، کہہ رہے اب لڑکے نے شادی کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ سے پھر وہ معافی مانگے یا ان سے ریکویسٹ کرے کہ انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے. لیکن لڑکی کے لیے مشکل ہے، لڑکی کے لیے فقہا قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں جب تک اس کا ولی باپ، اس کا دادا اجازت نہ دے، تب تک وہ شادی نہیں کر سکتی ان کی اجازت کے بغیر. آغا صاحب، آپ نے جو ابھی تک بتایا بہت اپنے جگہ بہت زیادہ آپ نے اچھا بتایا، اور لوگوں کو جو ہے نا ہدایت، آپ نے راستہ
آسان فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے پر کیسے چلیں. آپ نے آسان راستہ کر دیا. اب اپنی بات بھی بہت اچھی رکھی. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور آپ آئے اور لوگوں کو آپ نے بتایا کہ بہت بہت زیادہ میں اپنی ٹیم کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پیج بیٹو کربلا پر آئے. شکریہ آپ کا بھی اور سب ویورز کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو اتنا الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی آپ لوگوں کی برکت سے، آپ کی ٹیم کی برکت سے، آپ کی برکت سے. انشاءاللہ زندگی ہوگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب کے لیے میں سب سے التماس دعا ہوں اور سب کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کو جو ہے نا مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. انشاءاللہ آپ سے پھر یوں ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور کسی ایک آپ کو ٹاپک پر جو آپ بتا رہے تھے اسی پر ہم انشاءاللہ بہت جلد گفتگو کریں گے. اور میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر خدا تشریف لائے. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام گئی